جو اس پروگرام پبلک کی آواز میں کرتے ہیں خلق خدا کی بات، اور اس بار جو خلق خدا کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سینسز۔ لیکن اس سینسس میں صرف ہم پاپولیشن کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، پاپولیشن کے ساتھ ہر اسٹرکچر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جون تک ایک نئی گورنمنٹ آ جانی چاہیے جو کہ جا کے بجٹ پیش کرے، اپنی آگے کہیں لے کے چلے۔ یہ قانون سازی پہلے کر لی جاتی تو کوئی فرد واحد فیصلے نہیں کر رہا ہوتا، کانسٹیٹیوشنل ڈیلیبریشن ہو رہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز طاہری۔ جو اس پروگرام پبلک کی آواز میں کرتے ہیں خلق خدا کی بات، اور اس بار جو خلق خدا کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سینسز۔ جی ہاں، آدم شماری جو ہے وہ پورے ملک میں کی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ سندھ پروونس میں بھی آدم شماری کا مرحلہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا اسٹیٹکس ہیں اور اس آدم شماری کے حوالے سے کس طریقے سے جو ٹیمز ہیں وہ گھروں پر جا رہی ہیں اور کیا ریسپانس دیا جا رہا ہے، اوورآل جو ڈیٹا کیا آج تک کلیکٹ ہوا ہے، اس تمام تر سچویشن پر کریں گے گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انچارج ہیں منور علی گھانگرو صاحب، اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں، سینسس کو ڈیپلی دیکھ رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ گھانگرو صاحب، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ سینسس پہلے ہمیں سمجھائیں کہ ہے کیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، بعد میں فیکٹس پہ بھی آتے ہیں۔ سر سینسس جو ہے ہر ملک میں تمام افراد کو گننے کا نام سینسس کہا جاتا ہے، پاپولیشن سینسس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سینسس میں صرف ہم پاپولیشن کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، پاپولیشن کے ساتھ ہر اسٹرکچر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور پاپولیشن کے اگر جو دوسرے کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو بھی ساتھ میں، مثال کے طور پر مائگریشن ہے، لٹریسی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ڈسیبلٹی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ان کے ہاؤسنگ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی ہم لے رہے ہیں۔ اچھا، ویسے جیسے ڈسیبلٹیز آپ نے بات کی، اکنامکس کی بات کی، تو اوورآل ابھی تک آپ کو کیا ڈیٹا موصول ہوا ہے، کائنڈلی اگر شیئر کریں۔ اس وقت تک جو ہم لوگوں نے 1 مارچ سے یہ پروسیس شروع کیا، پورے سندھ میں اگر ہم سندھ کے فریم کو ڈسکس کریں تو 43,838 بلاکوں پہ پورے سندھ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، اور ایڈمنسٹریٹولی سندھ کو اگر دیکھا جائے تو 146 سینسس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے۔ سینسس ڈسٹرکٹ وہ ہوتا ہے، یہ ایک پرائمری یونٹ ہے جس لیول پر سینسس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ ڈسیمنیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سندھ کے 30 ڈسٹرکٹس ہیں اور 6 ڈویژنس پہ پورا سندھ مشتمل ہے۔ تو یہ اس کا ہے سینسس ڈسٹرکٹ فریم۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو اس سے پہلے 3 ٹیئر کی ٹریننگ ہوئی، اس میں ایک جو ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ ہوئی وہ اسلام آباد میں ہوئی، اس کے بعد ٹرینرز کی ٹریننگ ہوئی ڈویژنل لیول پر اور ڈسٹرکٹ اور سینسس ڈسٹرکٹ لیول پر، اس کے بعد انیمریٹر اور سپروائزرز کی ٹریننگ ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارا جب آیا انیمریشن کا، تو انیمریشن ہمارا 1 مارچ سے جب ہم نے شروع کیا تو پہلا فیز ہمارا لسٹنگ کا تھا۔ پہلے ہر اسٹرکچر اور ہاؤس کو لسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جتنے بھی گھرانے تھے، گھرانہ وہ ہوتا ہے وہ افراد جو ایک ساتھ کھاتے پیتے ہوں اور ساتھ ہی رہتے ہیں، یعنی ایک ہی کچن سے ان کا کھانا پینا ہو اور وہ ساتھ ہی رہ رہے ہوں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کمپاؤنڈ ہونا چاہیے، وہ فیملی یا وہ ہاؤس ہولڈ کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے۔ ایون آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے جھگیوں پہ بھی جو ہے نا وہ نمبر لگایا، کیونکہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ابھی سینسس کی انفارمیشن لینے کے جو میتھڈالوجی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو میتھڈ اور دوسرا ہوتا ہے ڈیجور میتھڈ۔ ڈیفیکٹو میتھڈ وہ ہوتا ہے وہ جو اس میں کوئی یوزول پلیس آف یا ان کے رہائش وغیرہ کے لیے کوئی وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ جو آبادی جہاں پہ آپ کو نظر آئی وہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو کاؤنٹ کیا، یعنی ایک ٹائم پہ ایک پکچر آف دا پاپولیشن ہوتی ہے۔ چلے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے گفتگو کی کہ اسٹیٹیکلی ڈیٹا کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی۔ پبلک کی آواز ہے، پبلک کیا کہتی ہے وہ بھی سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی کریں گے گفتگو۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز میں۔ جی میڈم شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وومن ڈیولپمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں، اسی کے ساتھ ایک
معنی بھی سیاستدان ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. ایک اہم ایشو جس پر گفتگو کر رہے ہیں, جس پر پورے پاکستان کی تمام تر فیصلے ملوث ہوتے ہیں اور اس تمام تر فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں, سینسرشپ. آپ کی نظر میں سینسرشپ کی اہمیت کیا ہے, اور اس وقت جو سینسرشپ ہو رہی ہے جس پر خدشات کا اظہار بھی کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کے قائل ہے, اور ایک بات ہم دوسری جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب میڈیا کو کوڈ آف کانڈکٹ اپنا خود طے کرنا ہے. تو بہت زیادہ ہم نے ہر حکومتوں میں دیکھا ہے, کبھی فیک آرڈیننس آ جاتا ہے, جب خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس فیک آرڈیننس کی ہم نے مخالفت دیکھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اور جب وہ آ گئے تو اس سے زیادہ ہوا, اور بہت کچھ جرنلسٹ کے ساتھ ہوا. اور اب کی بھی مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ان باتوں سے خوش نہیں ہو سکتی کہ, لیکن اب چینلز کو بھی اپنا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ طے کرنا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مائک اٹھایا, نکل گئے, جو منہ میں آیا بول رہے ہیں, جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں. مطلب سوال بھی پوچھیں لیکن وہ اسٹائل بہت ہی عجیب ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت حیرانگی ہوتی ہے. تو دونوں کو ہی سمجھنا ہوگا کہ صحافت کو کہاں لے جانا ہے, اور سیاست کو یہ سمجھنا ہے کہ صحافت کے بغیر سیاست ان کی کیسی لگے. اچھا, سینسر سے یاد آیا, سینسز بھی ہو رہے ہیں ملک میں, جس پر سینسز پر بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا. پیک آرڈیننس پر بھی گفتگو ہوئی آپ کی. سینسز ملک کا ایک بڑا اہم ایشو ہے. آپ کی نظر میں جو سینسز ہیں وہ ان کا کیا میکینزم ہونا چاہیے بحیثیت ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو؟ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اور جب بھی میں اس کی بریفنگ میں جتنی دفعہ بیٹھی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھائی بلاگ جو ہے وہ اس میں تقریباً 250 لوگ آ جائیں گے, 250 گھرانے آ جائیں گے, پھر چارج ہے, پھر سرکل ہے, اور پھر یہ اتنی لمبی لمبی باتیں ہیں کہ یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا اسٹاف بہت کم لوگوں کے پاس, بہت کم گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ٹیچرس اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کو انگیج کیا ہے. اور رمضان بھی ہے, اگر کوئی مجھ سے کہے رمضان میں کہ آپ جائیں اور یہ کام کریں تو یہ بہت مشکل میرے لیے ٹاسک ہوگا. تو مجھے اپنی ہی جگہ پہ رکھ کے دوسروں کو دیکھنا ہے کہ آبادی میں جو ہے وہ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی, پھر اتنے فلورز ہیں, سب ہے, اور بہت ساری چیزوں میں ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی فارم دے دیا جاتا یا کوئی نمبر دے دیا جاتا جس پہ جو ہے وہ اپنے کوائف لکھوا دیے جاتے, یا کوئی چیز اس طرح سے سینڈ کر دی جاتی, یا بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ کمیونٹی کا بھی کوآپریشن نہیں ہوتا ہے. میرے گھر میں جو سینسس کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بٹھا لیا ہے, پانی پلایا, رمضان سے پہلے آئے تھے, اور ہم آدھے گھنٹے گھروں کے باہر کھڑے, اور لوگ اگر بٹھا بھی دیں تو نکل کے نہیں آتے. پھر انہوں نے ڈیفینس کا بھی بتایا کہ یہاں پہ تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. پھر لوور جو کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں وہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں, وہ دروازہ نہیں کھولتی, دروازہ کھول دیں تو ان کے پاس کوائف نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑے مسائل چل رہے ہیں. کچھ اس میں طریقہ کار کمیونٹی انوالومنٹ زیادہ ہونی چاہیے. ایک کوشش کی تھی کہ کمیونٹی انوالومنٹ کروں, لیکن لوگ جس حد تک باتیں کرتے ہیں اس حد تک انوالو نہیں ہوتے. اچھا میڈم, جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کی بھی آپ نے ذکر کیا, ونربل سوسائٹیز کے دیگر لوگ ہیں, جینڈر ایکولیٹی کی اگر بات کریں ہم تو ٹرانسجینڈرز ہیں اور دیگر لوگ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینسس جو ہو رہے ہیں ڈیجیٹل انداز سے جو کیے جا رہے ہیں, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل انداز اور اس کو فزیکلی لے کر جانے میں جو گورنمنٹ ہے, جو ادارے ہیں, وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں, ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں. میرے پاس یہ بھی اطلاع آئی کہ ساؤتھ میں جو ہے وہ خود کرسی ڈال کے کہیں بیٹھ گیا اسٹاف, اور انہوں نے 2-3 بچے پکڑے اور ان سے کہا کہ بھئی یہ لے کے جاؤ سامنے کے گھر میں, ادھر. اس کی ویڈیو بھی شیئر کی. اور اسی طرح یہ بھی اطلاع آئی کہ فلیٹس جو تھے, کیونکہ ان میں ایک تو
ایلیویٹر کا سسٹم نہیں تھا، دوسرے ان اسٹاف سے چڑھانے جا رہا تھا کہ وہ ایک 4 فلور چڑھیں، اور پھر بہت ساری جگہ پہ جیسے گئے جہاں پہ سسٹم تھا کہ ایلیویٹر ہے یہ ہے، تو وہاں پہ فیملیز نے کوآپریٹ نہیں کیا، اور اگر خواتین نے بات کی تو کہا ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کل آنا، تو دوسرے اسٹاف کو بھی مسئلہ ہے، تو انہوں نے ایک خانہ پوری والی کیفیت پوری چل پڑی ہے، جس سے صرف پیپلز پارٹی نہیں دوسری پارٹیز بھی جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی۔ اچھا میڈم، جیسے آپ نے کہا کہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز، سینسس جو اتنی امپورٹنس ہیں کہ اسی بیسس پر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ منتخب ہو کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہاں بیسک جگہ پر اگر بہتر طریقے سے نہیں گنا جائے گا تو آگے چل کے تمام تر لوگوں کے رائٹس انفرنج ہوں گے؟ بالکل، اور کراچی والے تو شور مچاتے ہیں اور صحیح شور مچاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ انفلکس ہو رہا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں سے، اور اگر ہمیں نہیں صحیح گنا جائے گا، NFC تو ویسے ہی نہیں ہوتا ہے، 2016 میں ڈیو تھا، ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹس ہوتی ہیں موسٹلی وہ جو ہم سے بات کرتی ہیں کہ اتنا جو ہے ہمارا صوبائی بجٹ ان کے ذمے وہ بھی پورا نہیں ملتا، پھر NFC پاپولیشن کی بنیاد پہ ہے، پھر اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے ساتھ تو بہت ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم۔ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، سینسس کے حوالے سے موقف آپ نے جانا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز۔ جی، اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ سینسز اور اسی کے بعد گورننس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ گفتگو جب نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، گورننس پہ بھی آتی ہے، سینسز کو بنیاد بنا کے اور ڈکلائن کیا جا رہا ہے گورننس کے حوالے سے کہ ہم سینسز بہتر نہیں ہیں تو گورننس بہتر نہیں کر سکتے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سینسس پہ اعتراض کرنے والے ٹھیک ہے، ڈرامہ ہی ہے پورا، مطلب خود گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر کچھ صحیح نہیں ہے پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے، وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ سینسس کو مین لک آفٹر کر رہی ہے، اس کو مینیج کر رہی ہے، کروا رہی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہیں جو کہ حکومت میں ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سینسس ایک بیسک ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر پورے ملک نے آگے جانا ہوتا ہے، جس کے اوپر بجٹ بنتے ہیں، جس کے اوپر وسائل تقسیم ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہر چیز کا بیس سینسس ہے۔ اگر صحیح گنا ہی نہیں جائے گا تو آگے کام کیسے چلے گا؟ لیکن یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے جو یہ نورا کشتی چل رہی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر جو کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ جرم کے شراکت دار پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، جتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں اتنا اس گندے دھندے کا یہ رخ حصہ ہے۔ ویسے ایک تاثر ہے، اب چونکہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اوورال پورے پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، ایک تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام تر جھگڑے پنجاب میں پھینک کے اور سندھ کو سیف کر لیا ہے گورننس کے اعتبار سے۔ آپ سمجھتے ہیں گورننس ٹھیک ہے یہاں پر؟ گورننس کیا کہنے ہیں، گورننس کے صدقے تھے، کمال ہے۔ بلاول زرداری صاحب نے گھڑی خدا بخش میں کہا کہ اگر سندھ کے سیلاب متاثرین کے پیسوں کو اگر کہیں اور خرچ کیا گیا تو سندھ جواب پوچھے۔ اسی روز ایک خبر بھی چلی چینل پہ اور رپورٹ ہمارے پاس بھی آئی کہ جب پٹیشن لگی کہ سیلاب متاثرین کے پیسوں میں کرپشن ہو رہی ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے آڈیٹر جنرل سے ایک اسپیشل آڈٹ کرانے کا کہا۔ تو جس روز بلاول زرداری صاحب لڑکانہ میں کہہ رہے تھے کہ اگر سیلاب متاثرین کا پیسہ کہیں اور خرچ ہوا تو ہم ایکشن لیں گے، اسی روز چینلز پہ چل رہا تھا کہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے پیسوں میں 25 ارب کی کرپشن کی گئی ہے۔ الیکشن میں تو پیسے نہیں گئے، لیکن وہ 25 ارب کی کرپشن ان کے جعلی اکاؤنٹ میں گئے، ان کے بلاول ہاؤس کے اکاؤنٹ میں گئے، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، ان کی جیبوں میں گئے، ان کی کرپشن میں گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیسی گورننس،
سندھ کو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سارے ایشوز وہاں رہے اور سندھ میں ہم کام کو دبائے دیے جائیں، سب کھینچے جائیں، کرپشن کیے جائیں، لوٹے جائیں. لیکن ہم جاگ رہے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کا حساب بنا رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں آج جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے شاید پنجاب میں لڑائی کرا کے زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں میں پرسکون، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرسکون ہے. انشاءاللہ سندھ سے لوٹے گئے ایک ایک روپے کا حساب لے جائے. کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے لیے آگے آئے پی ٹی آئی کے لوگ، یہاں ڈیزالو کروانے کے لیے ریزائنس کیوں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے ریئلٹی ہے نا، یہاں ہم ریزائن بھی کرتے ہیں تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی، اس لیے نہیں آ رہے. اگر یہاں میجورٹی میں ہوتے تو ہم ڈیزالو کر دیتے. ہم نے ڈیزالو کر بھی دیں، اپنے استعفے دے بھی دیں، تو اسمبلی تو ڈیزالو انہوں نے کرنی ہے نا وزیر اعظم نے، تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی جسٹیفائڈ سی بات ہے کہ اگر ہمارے استعفوں سے اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی پھر ہم بیٹھے اندر جس دور میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پارٹی سمجھتی ہے نا کہ اس وقت تو بلدیاتی الیکشن جیت گئی، یہ وہ سب کو آئیں بیٹھیں کیئر ٹیکر بناتے ہیں، کرا دیں الیکشن ساتھ ہی. میرا خیال ہے کہ بہتر ہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن ہو جائے تاکہ ملک آگے چلے. نہیں تو واضح سی بات ہے اس جون تک یہ بجٹ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے نہیں سکتی. یہ جاتی گورنمنٹ ہے، اس سے آئی میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس دوران نہیں ہو سکتی. اس وقت جون تک ایک نئی گورنمنٹ آ جانی چاہیے جو کہ جا کے بجٹ پیش کرے، اپنی آگے کہیں لے کر چلے. نہیں تو نہ بجٹ پیش ہوگا، نہ آئی ایم ایف سے بات ہوگی، ملک ایک گیڑی کھائی میں گر جائے. ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. پی ٹی آئی کہتی ہے کھیلیں گے، ضرور کھیلیں گے اور ہم ہی کھیلیں گے. اچھا، ویسے سندھ پراونس پر گورننس پر جب بات کرتے ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کے مخالفین آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ گورننس پر نہ گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی سندھ کے لیے کوئی بہتر پلان دیا. آج جب گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ کو سندھ یاد آ گیا. میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی بھی تو ہم سندھ کے نمائندے تھے، ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے. ہم نے سندھ کے تمام گورننس کے ایشوز کے اوپر اب اسمبلی کور کرتے ہیں، ہم نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں. سندھ کے گورننس کے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنا چاہی. لیکن جب ہم نے کچھ بہتر کرنا چاہا وفاق کی جانب سے تو 18ویں ترمیم آڑے آ گئی. لیکن اس کے باوجود سندھ میں پچھلے 15 سال میں تقریباً 10,300 ارب روپے ٹوٹل سندھ میں آئے ہیں، جس میں سندھ حکومت نے 1900 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ لگائے 15 سال میں 1900 ارب. جبکہ تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، انہوں نے 3.5 سال میں، جس میں 2 سال کووڈ کے گزر گئے، انہوں نے 1000 ارب روپے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا. 625 ارب کراچی کے لیے اور 446 ارب جس میں موٹر وے کے پیسے رکھے گئے جو بعد میں کھا گئے لوگ جو لوٹ گئے. 446 ارب روپے کراچی سے ہٹ کے اندرون سندھ کے دیگر گاؤں شہروں کے لیے. تو انہوں نے 15 سال میں 1900 ارب رکھے، ہم نے 3.5 سال میں 1000 ارب رکھا. تو بتائیں کہ ہم سیریس تھے کہ نہیں تھے. اس کے باوجود کہ ہمارے پیروں میں ہاتھ پیر سب کچھ ہمارے 18 امنڈمنٹ کے اندر جکڑ دیے گئے تھے. ہم کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے. ہم نے SIDCL بنائی، انہوں نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے. ہم نے جو کچھ سندھ میں کرنا چاہا انہوں نے کہا مال کھپے، پیسے ہمیں دے دو، خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے سندھ کے لیے بہت کچھ کیا. ریڈ لائن سننے کو جی تھر میں ہیلتھ کارڈ کس نے دیا؟ ہم نے دیا. سندھ کے اندر 60 ارب روپے جب کووڈ آیا کیش 12,000 روپے ہم نے دیے. آج یہ ہیلتھ کارڈ جو تھر میں ہم نے دیا ہے جس کے بعد سے وہ کس سے کہانیاں کم ہو گئی ہیں، مر گئے بچے، مر گئے، یہ ہو گیا، وہ سوسائڈ، وہ ہماری بات کم ہوا ہے. تو مطلب الحمدللہ تھر کو بھی ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا، سب کچھ ہم نے. ریڈ لائن ہم نے سنا کہ آپ کی ریڈ لائن بار بار سنیں. آپ کیا قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ اگر بھی جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو، آج ہم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ پاگل ہو، لڑتے ہو، زمان پار کو باہر بیٹھے ہو، عمران خان کے ساتھ جا کے آنسو گیس پڑتی ہیں، آپ لوگ کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم باغیرت ہیں. بھٹو صاحب کو ساتھ نہ دینے والے بغیرت تھے، بیوی کو نہ بچانے والے بغیرت تھے. ہم باغیرت ورکر ہیں. ہم اپنے چیئرمین پہ، اپنے لیڈر پہ، اپنے رہبر پہ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. ہم جان بھی دے دیں گے. آنسو گیس، گرفتاریاں، کیسز دور کی بات ہے. یہ تو بینیفیشریز ہیں. جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے اوپر مٹھائی بانٹی، پیپلز پارٹی سندھ کا صدر ہے.
وہ مشرف کے ساتھ ہی مشرف کی کیو لیگ میں مشرف کی ٹیم کے لوگ آج ان کے مین سسٹم کے مین وزیر ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے اگر اپنے لیڈروں کو نہیں بچایا, ہم تو اپنے لیڈروں کو بچائیں گے. ہم گولی کھائیں گے, ہم جان دیں گے, ہم آنسو گیس کھائیں گے, ہم کیس بنوائیں گے, لیکن عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ہم اس پہ آنچ نہیں آئیں. اچھا, سینسس کے حوالے سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں, خدشات ظاہر کرتے ہیں, آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ سینسس ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, اس کی امپورٹنس کیا ہے ہوگا؟ سینسس جس ملک میں سینسس ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, جس ملک میں ٹھیک نہیں گنایا جاتا, جس شہروں کو ٹھیک نہیں گنایا جاتا, میں کہنا چاہتا ہوں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. وہاں وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی. سینسس ہونے چاہیے, سینسس ٹھیک ہونے چاہیے, ٹھیک گنا جانا چاہیے, تبھی کام آگے بڑھ سکتی ہے, کہیں تو کچھ نہیں چلتا. خاص طور پر خواتین اور جو ونربل سوسائٹی ہے ان کے لیے کوئی پیغام سینسس کے حوالے سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو سینسس پہ آگے بڑھنا چاہیے, اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, آگے بڑھ کر اس کے اندر اپنے آپ کو گنوانا چاہیے. اگر اپنے آپ کو نہیں گنوایا تو پھر لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں. جی, حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا بھی موقف آپ نے جانا پروگرام پبلک کی آواز. جی, پروگرام پبلک کی آواز میں کر رہے ہیں گفتگو سینسس اور اوور آل گورننس پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب. آپ پارلیمانی افیئرس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی لیگل ایکسپرٹیز ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. سر, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. اور جب ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا, آپ کا ویسے بھی یادداشت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو وہ پروگرام پہلا بھی آپ سے کیا تھا اور آج بھی 2 سال کے بعد بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. سینسس کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیا خدشات ہیں, اور کیا آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف بنتے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں عوام کے حقوق کی ترجمانی کرنا تو ہر سیاسی جماعت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. اور اگر جس صوبے میں آپ کے پاس حکومت ہے, جس صوبے میں آپ کے پاس اقتدار ہے, اس صوبے کی ترجمانی کرنا بھی آپ کی اولین ترجیح ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو جو بنیادی طور پر سندھ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں وہ یہ کہ سینسس کا جو پروسیس ہے وہ شفاف انداز سے ہونا چاہیے, اور جو جینون ہیڈ کاؤنٹ ہے, جو جینون پاپولیشن ہے ہر صوبے کی, وہ جینونلی ایسرٹین ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو پبلک کر دینا چاہیے. ہمارے جو خدشات ہیں وہ کیوں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز, آپ کو یاد ہوگا 2017 کے جو سینسس تھے اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے کہا کہ یہ متنازع پروسیس میں آپ کر رہے ہیں, اور جو جینون پاپولیشن ہمارے صوبے کی ہے اس کو آپ نے کریکٹلی پورٹرے نہیں کیا ان سینسس کی تفصیلات میں. مختلف سیاسی جماعتوں نے گاہے بگاہے اس حوالے سے بات کی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے سیاسی انداز سے بھی اور قانونی انداز سے یہ مقدمہ لڑا. ہم نے مشترکہ مفادات کونسل کے جو اجلاس تھے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبہ سندھ کی عوام کی نمائندگی کی اور جو اپنے خدشات تھے ان کا اظہار کیا اور پروٹیسٹ کیا اس متنازع سینسس کے حوالے سے. ہم نے یہ شو کیا مشترکہ مفادات کونسل میں کہ آپ نے صوبہ سندھ کی جو پاپولیشن بتائی ہے جو لگ بھگ کوئی 47.8 ملین بنتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ہمارے حساب سے پاپولیشن جو ہے اپروکسیمیٹلی 62 ملین بنتی ہے, اور ہم نے وہ فیکٹرز بتائے جس کے بیسس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات پیش کی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت اقتدار میں تھے. عمران خان صاحب نے سندھ حکومت کی بات کو نہیں سنا اور اس متنازع سینسس کو اپروو کیا. جب پارلیمان میں آیا تو پارلیمان میں ساری پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا اس حوالے سے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ نمبرز ہمارے پاس نہیں تھے وہ متنازع سینسس اپروو ہو گئے. وہ جو خدشات ہیں, وہ جو ہمارا پرانا ایکسپیرینس ہے, وہ آج بھی ہمیں اپنی ریزرویشن ایکسپریس کرنے پر مجبور کرتا ہے. جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں تو اس ریکارڈ کی 3 کاپیز ہونی چاہیے. ابھی ہوتا ہے یہ 1 کاپی ہوتی ہے, اس کاپی کو آپ اسلام آباد بھجوا دیتے ہیں, اس کا کوئی اور پروف نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ڈسٹرکٹ کا سینسس ہے اس کے ڈی سی کے پاس اس کی 1 کاپی ہونی چاہیے, صوبہ سندھ کے چیف سیکرٹری کے پاس اس کی 1 کاپی ہونی چاہیے, اور تیسری کاپی جو ہے وہ اسلام آباد جانی چاہیے, تاکہ کل کو اگر کوئی صوبہ یہ کہتا ہے, کوئی شہر یہ کہتا ہے, کوئی تعلقہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ہماری پاپولیشن کو صحیح ریفلیکٹ نہیں کیا, یا اگر سارا صوبہ یہ کہتا ہے تو آپ کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ڈبل چیک کر سکتے. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کنونسڈ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو رہا ہے
تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کی ایک کاپی ڈسٹرکٹ میں اور ایک کاپی چیف سیکرٹری کے پاس رہنے دیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس بات پر متفق ابھی تک تو نظر نہیں آتے. اچھا، کچھ دن قبل اے پی سی ہوئی اور اے پی سی میں بھی آپ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، خدشات کا اظہار کیا. خدشات کس سے؟ حکمران بھی آپ ہیں، خدشات بھی خود ہی ظاہر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ سیاست ہو رہی ہے اسی معاملے پر، بجائے کہ آپ خود اسٹیپ اٹھائیں اور اس کو وے فارورڈ کریں پریکٹیکلی؟ دیکھیں، میں فیڈرل گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی لیڈ نہیں کر رہی، ہم اس کولیشن کا حصہ ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صوبے کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہم حکومت ہیں. کسی کا اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ہر عمل کو سپورٹ کریں گے، اس کے ہر عمل سے اتفاق کریں گے. ڈیموکریسی میں ہوتا یہی ہے نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرتے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں گے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کروں گا. تو میری حکومت، میری سیاسی جماعت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2017 کے ایکسپیرینس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں کسی کنٹروورسی کو جنم نہیں دینا چاہیے. اور اس کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کیا جائے. اور ٹرانسپیرنسی کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک کاپی اسلام آباد میں ہو، ایک کاپی یہاں چیف سیکرٹری کے پاس ہو اور ایک کاپی متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ویلڈ اور جائز ڈیمانڈ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ہوگا یہ کہ جس شخص کو یہ خدشہ ہوگا کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا، جس ڈسٹرکٹ کو یہ خدشہ ہوگا اس کو صحیح کاؤنٹ نہیں کیا، وہ اپنے خدشے کو اس کاغذ میں دیکھے گا اور دیکھے گا ہاں یار مجھے کاؤنٹ کیا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا ہوگا تو وہ تھمز اپ کرے گا اور اگر نہیں کیا گیا ہوگا تو وہ اپنا پروٹیسٹ یا گریونس کو ایڈریس کرے گا. پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمتیں ہیں. اب ایک تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اینٹی جوڈیشری بنتی جا رہی ہے. سو موٹو ایکشن لینا ایک بنیادی چیز تھی، ہم نے آج تک دیکھا، اور پریکٹیکلی بھی بہت ساری واٹر کمیشن بنی اور دیگر چیزیں بنی. کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس جوڈیشری کے جو کنفلکٹ ہیں، جو ایشوز ارائز ہو رہے ہیں، اس میں بیک ڈور میں شاید جمہوریت کو سپورٹ کم کر رہی ہے؟ اگر آئین و قانون کی ترجمانی کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے. اگر بھٹو شہید 44 برس پہلے ایک متنازع فیصلے کے ذریعے اس کو پھانسی دے دی گئی، 4-3 کے سپلٹ ورڈکٹ پہ پھانسی دے دی گئی، جو دنیا بھر میں اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کے متنازع کیس میں پھانسی کی سزا مل گئی. جس جج نے فیصلہ سنایا، ان 4 ججز میں سے ایک جج نے برملا ٹی وی پر آ کے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور ہم نے پریشر میں آ کے انڈر فورس وہ فیصلہ کیا. یعنی کہ 4-3 کا فیصلہ تھا، ان میں سے ایک جج نے آ کے کہہ دیا کہ فیصلہ غلط ہوا، یعنی کہ 3-4 کا فیصلہ ہو گیا. یعنی کہ کتنی بڑی زیادتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ جو پاکستان کا پہلا جمہوری منتخب وزیر اعظم تھا، جس نے پاکستان کو اس کا پہلا متفقہ آئین دیا، جو سپریم کورٹ کی عمارت جہاں آج لوگ بیٹھے ہیں اس کا سنگ بنیاد 1976 میں اس ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا. اور اس ذوالفقار علی بھٹو کو 44 سال گزر جانے کے بعد بھی انصاف نہیں ملا. چلیں اصولاً تو ہر ادارے کو اپنی غلطی کو خود درست کرنا چاہیے. چلیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی اس کو وہ خود درست نہیں کرنا چاہتے تھے، تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2011 مارچ میں اس وقت کی کابینہ کے مشورے پہ ایک صدارتی ریفرنس بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھیج دیا. آج 12 سال ہو گئے ہیں نواز وہ ریفرنس بھیجے ہوئے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا. جسٹس ڈیلیڈ ڈینائڈ جسٹس، یہی کہتے ہیں. انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، یہی کہتے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات تو بار بار کرنی چاہیے. نمبر 1.
اور یہ اہم چیز اس لیے ہے، اگر وہ شخص جو کہ پاکستان کا پہلا جمہوری منتخب وزیر اعظم تھا، اس کو انصاف نہیں ملا، جو آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کا بانی چیئرمین ہے، اس کو انصاف نہیں ملا، تو پھر عام آدمی کو کیا انصاف مل رہا ہوگا؟ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئین و قانون کی تشریح ایک ادارے کے لیے ایک ہو اور دوسرے ادارے کے لیے مختلف ہو۔ ایک وقت پہ آپ ایک تشریح کریں، دوسرے وقت پہ آپ دوسری تشریح کریں۔ تو اگر آپ وفاقی حکومت کے لیے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم وفاقی حکومت نہیں ہے، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ وفاقی حکومت ہے، کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 90 اور 91 میں یہ لکھا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 130 اور 131 میں لکھا ہے۔ تو آئین کا آرٹیکل 176 بھی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان ہیں۔ اور آرٹیکل 184 چاہے 1 ہو یا سب کلاس 3 ہو، وہ ورڈ چیف جسٹس استعمال نہیں کرتا، وہ سپریم کورٹ کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ سو موٹو ایکسرسائز کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے۔ جس طرح وزیر اعظم اور اس کی کابینہ وزراء گورنمنٹ ہیں وفاقی، اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ اور اس کے وزراء صوبائی حکومت ہیں، اسی طریقے سے معزز چیف جسٹس آف پاکستان اور جج صاحبان سپریم کورٹ ہیں۔ تو اگر پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیٹ کر رہا ہے، قانون سازی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں 50 سال لیٹ ہو گیا ہو۔ یہ 1973 میں بھٹو صاحب کو کر لینی چاہیے تھی چیز، یہ ہم 50 سال لیٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ قانون سازی پہلے کر لی جاتی تو کوئی فرد واحد فیصلے نہیں کر رہا ہوتا، کانسٹیٹیوشنل ڈیلیبریشن ہو رہی ہوتی، اور شاید ریکوڈک کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، شاید یہ نسلا ٹاور کا جو متنازع فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا ہوتا۔ آپ نے واٹر کمیشن کی مثال دی، لاہور میں PKLI کی مثال دی، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہوئی ہے۔ جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ کو پورا وقت ملا کہ وہ اس معاملے پر خود فل کورٹ میٹنگ بلا لیتا، لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، کہ شاید 4 سال سے فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کا کام ہے جہاں کہیں بھی قانونی سکون ہو، ابہام ہو، اس ابہام کو لیجسلیشن پورا لیجسلیٹ کیا، ایک اچھا قانون لے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سو موٹو میں ایک اپیل کا آپ کو رائٹ دے دیا، یعنی کہ نسلا ٹاور گرانے کا فیصلہ کیا جسٹس گلزار نے، سو موٹو بھی خود لیتے ہیں، فیصلہ بھی خود کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ اس کی اپیل کر پائیں گے، تو اپیل تو وہ جج نہیں سنے گا نا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے عین مطابق، اور اچھی چیزیں ایز آئی سیڈ یہ 50 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اچھا، سینسس کے حوالے سے اوورال جو گفتگو کر رہے تھے، اس میں ایک آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے مخالفین جو ہیں سیاسی پارٹیز، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رائے فرار اختیار کر رہی ہے، چونکہ اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی، اور ڈیلیمیٹیشن میں 16 سالہ جو ایک تخت سندھ میں گورننس کا وہ شاید گر جائے گا۔ تو یو ہیو دیئر اینی ریزن؟ کون کہہ رہے ہیں بتا دیں، نام لے کے کہنے، میں نام لے کے جواب دوں گا۔ آپ کے مخالفین سیاسی پارٹیز؟ دیکھیں، سندھ کے سارے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کامیاب ہوئے، ان کے نمائندے کامیاب ہوئے۔ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی تھی کہ آپ کراچی حیدرآباد میں نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں کلین سویپ کیا ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے کینڈیڈیٹس نے، اور کراچی شہر میں وی ہیو ایمرجڈ ایز دا سنگل لارجسٹ پارٹی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی عوام ہیز اسپوکن، اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اچھا، ہم نے تو سنا تھا کہ حل تو صرف جماعت اسلامی ہے، وہ تو ابھی بھی سن رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا آج بھی الزامات ہیں کہ
लोकल गवर्नमेंट में कराची में बड़ी धांधली की है। जहाँ से जमात इस्लामी जीती है वहाँ इलेक्शन ठीक हुआ है, जहाँ से वो हार गए हैं वहाँ इलेक्शन ख़राब हुआ। जमात इस्लामी और पीटीआई मुझे सेम ही लगती है वैसे ना, इल्ज़ामात लगाना। कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसका वो हम सिंधी ज़बान में कहते हैं ना हल 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 जाओ हल हल हल। मैं कहता हूँ जमात इस्लामी वालों को भी कि हल निकालें मशावरत के साथ, अना को अपनी तस्कीन ना पहुँचें, आवाम को तस्कीन पहुँचें, मिलकर बैठें। और अगर हलना है ना, हलूं तो आए मिलकर हलें ताकि मसाइल का देर पा हल निकाला जा सके। कोई फ़र्द मैटर नहीं करता, निज़ाम मैटर करता है, सोच मैटर करती है। और ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें, जहाँ आप जीतें वो ठीक है, जहाँ आप हार जाएं वहाँ धांधली हुई। अगर धांधली होनी थी तो फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धांधली होनी चाहिए थी ना, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में धांधली होनी चाहिए थी ना, ईस्ट के अंदर गुलशन टाउन के अंदर, जिना टाउन के अंदर धांधली होनी चाहिए थी ना, क्लिफ्टन टाउन के अंदर, सदर टाउन के अंदर धांधली होनी चाहिए थी ना। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये चेरी पिकिंग नहीं हो सकती, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इन द एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फॉलोवर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो फॉलो करते हैं, यकीनन मैंडेट के साथ बैठी हुई है, क्या पैगाम देंगे सेंसस के हवाले से कि सेंसस अभी भी जारी हैं, लेकिन सेंसस करने वाले जो इदारे हैं उनको आज भी ख़वातीन के हवाले से बड़ा इशू आ रहा है कि उनको नहीं काउंट किया जा रहा है या वो आ नहीं रही। तो इस सेंसस में कितने इम्पोर्टेंस है और किस किस को हिस्सा लेना चाहिए, आपका पैगाम? देखिए मैं समझता हूँ सेंसस बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके सूबे में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग बसते हैं, आपकी आबादी कितनी है। और इवेंचुअली जो कौमी वसाइल हैं उनकी बाइफरकेशन भी इस सेंसस के ज़रिए होती है। जो कौमी असम्बली में आपकी नशिस्तें हैं वो भी इस सेंसस के ज़रिए मिलेंगी, और फिर जो प्रोविंशियल बाइफरकेशन होगी वो भी सेंसस के ज़रिए आपको मिलेंगी। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जेन्युइन पॉपुलेशन हो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पॉपुलेशन की काउंटिंग का प्रोसेस होना चाहिए, और जो भी उसके अंदर एविडेंस शेयरिंग की जा सके ताकि कोई कंट्रोवर्सी खुदा न खास्ता क्रिएट ना हो, वफाक के पास भी वो तफसीलात हों और सूबे के पास भी वो तफसीलात हों। तो मैं समझता हूँ वो फिर कोरॉबोरेट हो पाएगी कि आया जेन्युइन पॉपुलेशन हुई है या नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के हर शहरी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ही शुड बी काउंटेड। बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में सेंसस के हवाले से गुफ्तगू की तमाम स्टेक होल्डर्स से। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपनी टीम अब्दुल्ला बदर, ज़ुबैर और टेक्निकल टीम अमजद, जावेद, दनेश कुमार के साथ किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने